تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. QC6 کی آج نشست ہے صفحہ نمبر 27، صفحہ نمبر 27، اور انشاءاللہ پورا صفحہ یعنی بما 4 اشارات کے پوائنٹرز. تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں ایک خاص بہت ہی اہم ڈسکشن سے. اسٹوڈنٹس اس وقت ہیں ہمارے پاس 28. شہزاد صاحب اتنا ہی ہے یا ذرا یہ زیادہ ہو جائیں گے بعد میں؟ سر یہ بڑھ جائیں گے 55 تک. لاسٹ ٹائم 58 اسٹوڈنٹس تھے. تو کیسے گفتگو کی جائے اگر صرف 28 ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 28 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگ سب ٹائم پر موجود ہیں، یا آپ کا انٹرسٹ بھی ہے. تو بات جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ کورس کے متعلق کرنا چاہ رہا ہوں، اور بہت ہی اہم بات ہے کہ ریگارڈنگ ہماری پروگرس کیسے ہوگی، ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کون سی مشکلات آ سکتی ہیں راستے میں، اور ہم نے کیسے مشکلات کو حل کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیریسنس کا لیول یہ ہو کہ ہم ٹائم پر موجود ہوں. تو ٹھیک ہے، میں وی ول اسٹارٹ. تو جو بعد میں آ رہے ہیں پھر دے کین فگر آؤٹ. اچھا، یہ میری کل گفتگو یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب سے، جنہوں نے کورسز ہمارے ڈیزائن کیے ہوئے QC1 to QC5، اور ڈسکشن اس بات پہ ہوئی QC5 کے بعد کیسے قرآن کو پڑھایا جائے اور کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. تو یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. ان کی پریکٹس میں انہوں نے QC5 کے بعد فل قرآن کورس وتھ عربک گرامر شروع کیا، لیکن اسٹوڈنٹس کو بہت مشکلات پیش آئیں، سو مچ سو کہ وہ ڈسکنٹینیو کرنا پڑا. اور وہ ہمارا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ واٹ از اٹ، یعنی ہمارا جو ہے طریقہ کار کیا ہے. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی آئی وڈ سے یہ کلاس چونکہ آن لائن ہے، تو اس بات کا صحیح طور پہ جو ہے نا افیکٹونیس ہماری ڈسکشن کی نہیں آ سکتی جب تک فیس ٹو فیس نہ ہو. ایدر وے وی شیل ڈو آور بیسٹ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دس کورس سیریسلی. سیریسلی کا مطلب یہ ہے اگر ٹائم 6:15 اگر 6:30 ہے تو ایوری باڈی شوڈ بی ہیئر ایٹ 6:30 ایون اف اٹس 33 اسٹوڈنٹس، آئی ڈونٹ کیئر. تو شہزاد صاحب ایک تو آپ طریقہ کار بنائیں گے اٹینڈنس کا. ہمیں چاہیے ایک سیٹ آف سیریس اسٹوڈنٹس، چاہے وہ 33 ہیں، 35 ہیں، 55 ہیں یا 70 ہیں. تو ایک تو جو سن رہے ہیں وہ اپنی ایشورنس دے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ جب، کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کی پروگریس آگے پیش کرنی ہے، یہ بتانی ہے، اور آپ کی ڈیفیکلٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ ہم کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، انڈرسٹینڈنگ قرآن کے کئی لیولز ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم ایک ایسے سفر پر ہیں جو کہ تا حیات جاری رہنا ہے. وی شیل آلویز ریمین اسٹوڈنٹس آف قرآن، سب کے سب. اچھا، اب ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کتنی محنت کر کے کتنا سمجھ سکتے ہیں. یوں سمجھے کہ اگر آپ نے دریا اوشن کے اندر آپ چھلانگ لگائیں، اور the deeper you go you will find pearls.
یعنی آپ کو آپ سارے اوشنس کو ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے ایک زندگی میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از نو اپر لمٹ, نو اپر بار کہ آپ نے کہیں پہنچ جانا ہے. ہاں ہمارا ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ منیمم ایکسیپٹنس سب کی ہو. ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ جب قرآن کا میسج پڑھا جائے, سنا جائے, تو ہمیں بغیر ٹرانسلیشن دیکھے, ترجمہ دیکھے, ہمیں ڈائریکٹ وہ سمجھ میں آئے, اور اس انداز میں سمجھ میں آئے کہ ہم اس پر تدبر بھی کر سکیں, غور بھی کر سکیں, اور اپنی زندگی میں اس کو لا بھی سکیں, اور اس کا اثر قبول کر سکیں. یعنی تصور, امیجنیشن اور فیلنگز, احساسات ہمارے ڈیولپ ہونے چاہیے. اس کی پاور یہ ہے, بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن سنا جائے تو نہ سنو بلکہ شور مچاؤ تاکہ تم مغلوب ہو جاؤ, تاکہ تم غالب ہو جاؤ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سننے کے اندر اتنی پاور ہے, جو سنتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس انداز میں قرآن کو سمجھنا تو ہے, سننا تو ہے, لیکن ہماری جو کہ مادری زبان عربی نہیں ہے, تو ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم اتنا سمجھ سکیں جتنا ایک شخص جو ہے جس کی عربی زبان آتی وہ بھی سمجھ سکیں. کچھ لیمیٹیشنز کی وجہ سے ہمیں گرامر کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بات میں میری کل بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, کہ گرامر وہ ایریا ہے جس کی ایکسٹینٹ کتنی ڈیپتھ میں جانا چاہیے اور کب تک جانا چاہیے. اس کے بارے میں کچھ آپ یوں سمجھیں کہ چونکہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ اردو اگر اچھی طرح سمجھتے ہیں تو آپ کو اردو گرامر کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر مادری زبان عربی ہو تو عربی گرامر سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس طرح ہماری اردو ویک ہے, اور ہم نے اگر شاعری اور ادب پڑھنا ہے تو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, ووکیبلری بھی اور شرح بھی پڑھنی پڑتی ہیں, اس طرح ایک آج کے عام جو عرب ہے اس کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی اتنی اس کی جو عربک جو کوالٹی ہے یہ فصحا نہیں ہے, ایکسپٹ جن کی فیملیز میں یا جو پڑھے لکھے ہیں اس انداز سے وہ سمجھ سکتے ہیں. اچھا, تو پھر ہمیں کتنا گرامر چاہیے؟ ہمیں گرامر چاہیے ایز اے سہارا, نہ کہ ہم گرامر کے غلام بن جائیں. سو آج سے جو ہم سٹڈی کریں گے اس پر میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. بلکہ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, مے بی دس از دا رائٹ ٹائم, کہ اگر آپ سے کہا جائے کتاب اللہ, تو آپ فوری سمجھیں گے اللہ کی کتاب. تو آپ نے یہاں پہ گرامر کا سہارا نہیں لیا, اگرچہ اگر گرامر کا سہارا لینا چاہیں تو آپ کہیں گے جی میں کتاب کو چیک کرتا ہوں, کیا یہ مضاف ہے, اس کے ساتھ الف لام تو نہیں آ رہا, تنوین تو نہیں آ رہی, اللہ کے نیچے جو ہے زیر لگی ہوئی ہے, کسرہ ہے, یہ مجرور ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے یہ ایسا مرکب ہے جس کے اندر ایک آپس میں تعلق پایا جاتا ہے, تو اس کا مطلب اللہ کی کتاب, یا رسول اللہ, یا باب المسجدی. ان کو کہتے ہی فوری ترجمہ ذہن میں آ جاتا ہے, تو that's what I want, I mean that's what we want. یا میں کہوں بیتن کبیرن, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بڑا گھر ہے, بڑے گھر کی بات. یا البیت کبیرن, تو گھر بڑا ہے. یہ کانسیپٹس ہیں. تو ٹھیک ہے گرامر ہمیں ہیلپ کرے گی, لیکن ہم نے گرامر کو اتنا زیادہ جو ہے اس پہ فوکس نہیں کرنا, ان دا سینس کہ ہم یا تو بور ہو جائیں یا چھوڑ دیں, یا اصل چیز ہے جو فہم ہے اس سے دور ہو جائیں. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں کچھ نہ کچھ گرامر کی ضرورت ہے. اچھا, اور وہ گرامر کتنی ضرورت ہے؟ اب QC1 سے QC5 تک جو آپ نے پڑھا تھا, اور یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کل واضح کی کہ جی ہم تو کوئی اصطلاحات ہم نے استعمال نہیں کی QC1 سے QC5 میں. تو QC6 میں جب آپ اصطلاحات بتا رہے ہیں, ٹرمینالوجی ایکسپلین کریں, تو کیا اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور ان کو کیسے سمجھ میں آ رہی ہے ٹرمینالوجی کے ساتھ جب QC5 تک ہم نے ٹرمینالوجی نہیں پڑھی. تو میں نے اندازہ لگایا پچھلے ہمارے جو میرا خیال ہے 8-10 لیسن ہو چکے ہیں,
اس میں بہت سارا گرامر کور ہوا ہے. تو ایک آپ کی فیڈ بیک بھی چاہیے کہ آپ نے ٹرمینالوجی اصطلاحات کو کس حد تک سمجھا. دوسری بات یہ ہے کہ گرامر پریکٹس کے بغیر نہیں صلاحیت کرتی. اچھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو گرامر پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو ساری سمجھ نہیں آئی یا آدھی سمجھ میں نہیں آئی یا یاد نہیں رہتی تو اٹس پرفیکٹلی اوکے. ہمارا طریقہ کار پہلے بھی یہ رہا کہ ہم یہ کانسیپٹس ریوائز کرتے رہتے ہیں ہر لیسن میں. اصل آبجیکٹو ہے کہ تمام کا تمام گرامر آپ کے پاس اگر موجود ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی الفاظ کو یا اس سینٹینسز کو سمجھنے کے لیے. تو وہ آہستہ آہستہ آئے گی. جو سیکھ چکے ہیں وہ بھی بھول جائے گا اور دوبارہ آئے گی. تو اس کے لیے آپ کی پیشنس بھی چاہیے, صبر چاہیے, استقامت چاہیے, اور آہستہ آہستہ ہم گرامیٹیکل انالیسس جس کو کہتے ہیں, یعنی اس سے اپنے آپ کو جتنا روشناس کریں گے ہماری جو قوت ہے سمجھ کی, ڈیپتھ کی, وہ بڑھتی جائے گی. لیکن اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم. تو اس انٹروڈکشن کے ساتھ میں شروع کرنے لگا ہوں لیسن آج کا, اور ایز وی گو along we'll talk about it کہ ہم اچیو کیا کرنا ہے. اصل میں ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کا فہم اور اس کا اثر. گرامر ایک ٹول ہے, اس کو ٹول تک رکھیں گے, اس کو پورا استعمال کریں گے, لیکن اٹ میں بیکم اوور ویلمنگ اگر ہم سارے کا سارا پہلے سیکھتے رہیں اور پھر اپلائی کریں. تو اس لیے ساتھ ساتھ اپلائی کرنا بھی ضروری ہے اور بار بار اپلائی کرنا بھی ضروری ہے. تو ہم جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے ٹرمینالوجی خاص طور پہ یا کچھ یا کوئی اور کانسیپٹ, تو ضرور فیڈ بیک دیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. آج کا لیسن, لیٹ می شیئر دا اسکرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 173 سے 177 تک, اور یہ مکمل صفحہ ہے, یہ صفحہ 27 ہے, اشارے ABCD یعنی کہ پورا کا پورا صفحہ ہے. تو اب ہم ایک صفحہ یعنی 2 سلائیڈز کور کر رہے ہیں. چند دنوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد ہم 2 سے 3 پہ چلے جائیں گے, پھر 3 سے 4 اور 4 تک ہی رہیں گے, اور ہم اپنا گرامر ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے. QC2 سے QC5 کا سفر جب آپ نے کیا, تو جب آپ نے فیل پڑھا فار ایگزامپل, تو فیل پڑھتے ہوئے آپ کو یہ کہا گیا کہ جب بھی فیل نظر آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس میں کوئی کرنے والا ہے. ہر فیل کے ساتھ کوئی کرنے والا ہے, یعنی کس نے کیا اور وہ کام کس کے اوپر کیا, کس وقت کیا, کس حال میں کیا, اور کیا کرتے ہوئے ابہام تھا یا ابہام کو ایکسپریس کر دیا گیا, ابہام دور کر دیا گیا. اب ان سب کے ٹیکنیکل نیمز آپ پڑھ چکے ہیں. فاعل ہے, مفعول ہے. اگر مفعول ہے تو مفعول کی کئی اقسام ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کہا کہ جی اس کے اندر اگر وقت کا تعین ہو رہا ہے تو وہ ظرف کہلائے گا یا مفعول فیہ کہلائے گا. یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان سے آپ کو یوز ٹو ہوں گے تو آپ کو فوری باتیں سمجھ میں آئیں گی. بٹ اب QC5 سے آگے چل کے ٹرمینالوجی کا ساتھ ساتھ ہم نے سہارا لینا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے 5 صفحات. ہمارا آج 5واں صفحہ ہے, یعنی بیسیکلی آپ سمجھیں آپ نے ایک اور QC کورس آج کمپلیٹ ہو جائے گا 20 آورز انشاءاللہ. 27ویں صفحے کے جو 4 اشارات ہیں, حرام 4 چیزیں, لعنت چھپانے والوں پر, سودا گمراہی و عذاب کا, اور نیکی کا تصور. تو ان کو ہم یاد کرنے کے لیے وہی اپنی 5 انگلیوں پہ جو اشارے ہیں. آج 5واں ہے, حرام 4 چیزیں, لعنت ہے چھپانے والوں پر, سودا گمراہی اور عذاب کا, اور نیکی کیا ہے, نیکی کا تصور. پھر سے حرام 4 چیزوں,
4 چیزیں حرام: لعنت چھپانے والوں پر، سودا گمراہی اور عذاب کا، نیکی کا تصور. حرام، لعنت، سودا، نیکی. حرام، لعنت، سودا، نیکی. حرام، لعنت، سودا، نیکی. تعارف: پچھلی آیات میں بات ہوئی تھی حلال اور طیب چیزیں کھانے کے بارے میں، اور حلال اور طیب دونوں باتیں ہوئی ہیں، یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آج بات ہوگی حرام چیزیں کون سی ہیں، ان کا بیان، اور پھر حق چھپانے والوں کی مذمت، اور نیکی اور بدی کا بیان ہوگا. نیکی اور بدی کا بیان ہوگا. اسباق جو آج ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کریں گے، اور یہ ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ایک سبق تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں 4 چیزوں کا اسپیسیفکلی مینشنڈ ہے کہ یہ حرام ہے، جن میں سے 3 تو بڑی سمپل ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جانے والی اشیاء قطعاً حرام ہے. چوتھی چیز پر ہم آگے چل کر تھوڑی ساری فردر انڈرسٹینڈ کریں گے غیر اللہ کے نام پر ذبح سے کیا مراد ہے. لیکن 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. تو جو چیز حرام ہے وہ ہم تصور میں لے لیں کہ ہمارے لیے، یعنی ہمیں سبق مل گیا، یا یہ ہم نے قرآن کو فہم سمجھ لیا. پھر یہ بھی بتایا گیا شدید عذر کی صورت میں حسب ضرورت یہ حرام چیزوں کا استعمال جائز ہے. وہ کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے متعلق بھی شرح میں بات کریں گے، اور حسب ضرورت کہا گیا، اور اس عذر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا پریکٹیکل ہے. تو 4 حرام چیزیں، اور حرام بھی اگر کوئی آزمائش آئے، مشکل پیش آئے، یا کھانے کو نہ ہو تو ہم دیکھیں گے وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. اب بات ہو رہی ہے حق چھپانے والے. عام طور پہ حق وہ چھپاتے ہیں جن کے پاس حق موجود ہوتا ہے، جو پہلے حق کو حاصل کرتے ہیں، یعنی علماء یا علم والے. تو اگر جو حق چھپاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. تو وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ یہاں تک آتا ہے ایک جگہ پہ کہ نہ ہی ان کو دیکھے گا، یا ان سے، یعنی نہ ہی وہ دیکھ سکیں گے اللہ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہوگا حق چھپانے والوں کا. تیسرا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ حق کو کبھی کسی صورت میں چھپایا نہ جائے. نیکسٹ سلائیڈ، یعنی نیکسٹ ہاف پیج میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حق چھپایا. کیسے؟ یعنی ہدایت کی جگہ گمراہی لے لی، ہدایت حاصل کرنے کے بجائے گمراہی حاصل کی. تو جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس کا مطلب ہے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس اختلاف کی کہاں تک گنجائش ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور اب آ رہی ہے اس آیت کی بات جو کہ ایک لحاظ سے میری تو فیوریٹ آیت ہے، آپ سب کی بھی ہوگی انشاءاللہ. اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد، ایمان تو پرائمری ایمان ہے، اس کے بعد تمام کے تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے لیے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدوں کو پورا کرنا، ہر حال میں صبر کرنا انشاءاللہ. اور یہی لوگ سچے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں. تو یہ ہمیں کوالٹیز انشاءاللہ ڈیولپ کرنی ہے. اب آتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے، اور یہاں پھر میں دہراؤں گا ہمارا پرائم آبجیکٹو ہے ووکیبلری، فہم، سمجھ. گرامر از اے ٹول. تو اگر میں نے فہم حاصل کرنا ہے تو میں نے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور معنی یاد کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایسا لفظ جس کے ساتھ کوئی ٹیبل ایسوسیٹڈ ہے گرامر کا، اس کی مدد سے یاد کریں. یعنی پہلی سلائیڈ پر صرف 2 نئے الفاظ ہیں، لحمن اور اوہلا. تو باقی الفاظ اگر آپ نے چیک کرنے ہیں تو آپ ان کو کلک کر کے، یا آپ کے پاس وہ گرامر کا ایزی قرآنک عربک سب کے پاس ہونا چاہیے. شہزاد صاحب شیئر کر دیجئے گا گروپ پہ، easyquranic.arabic.com.
وہ سافٹ ویئر ہے جس پہ یہ تمام جو آپ پڑھ رہے ہیں ان تمام ورڈز کے کلکیبل فارم ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرامر ٹیبلز. تو یہ 2 نئے الفاظ ہیں الحمدللہ. تو قرآن آسان ہے. دوسری سلائیڈ میں 1 1 1 اور 3 یعنی 4 5 6 نئے الفاظ ہیں. تو الحمدللہ ووکیبلری پہلا آپ کا سٹیپ یہ ہے کہ ووکیبلری آپ کی پکی ہو. گرامر تو بات کی بات ہے, گرامر کے رولز, اور آپ کا صرف پورشن جو ہے وہ پکا ہو. اور یہی بلکہ ڈاکٹر صاحب سے جب میری بات ہے ان کا یہ کیسے آپ نے کیا پورا قرآن آپ کے اسٹوڈنٹس نے پڑھا ہے تو وہ ان کو کیسے معنی یاد رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں جب تک ہمارے کلاسز ہوتی تھیں یعنی آمنے سامنے, تو ٹیبلز پر ہم بہت زور ڈالتے تھے. اتنا زور ڈالتے تھے کہ ہمارا صرف اتنا اچھا ہو جاتا تھا کہ صرف کے بیسس پہ ہی اور ناف کے چند اصولوں پر قرآن کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اب بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنا صرف پورشن اور گرامر کا پورشن فرام دیٹ پرسپیکٹو کہ وہ لفظ جو ہے پہلے تو کیا اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے. اسم ہے تو وہ بھی کسی نے کہیں سے ڈیرائیو ہو رہا ہوگا, مشتق ہوگا یا غیر مشتق ہے, اور اگر کسی ٹیبل سے ہے تو کس ٹیبل سے ہے, فعل کس ٹیبل سے ہے, کون سا یہ فعل ہے, ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, اور کیا یہ صحیح افعال میں سے ہے یا کمزور میں سے ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. جہاں ناف کے رولز آتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم پھر سے گرامر کے محکوم ہو جائیں. تو آئیے لفظی اور فقہی ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. اور سب سے پہلے آیات کو ہم سنتے ہیں, اور یہی ہمارا فوکس. دیکھیں جس دن ہم آیات کو سنیں اور آپ کو 95-98% سمجھ آ جانا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں آپ نے اپنا آبجیکٹو اچیو کر لیا. یہی اس کورس کا آبجیکٹو ہے کہ آپ سنتے وقت سمجھ لیں قرآن کو, اور پھر اس کو یعنی ایک سمجھیں کہ اپنے پلے باندھ لیں جو اس میں سے لیسن آپ کو مل رہا ہے. تو آئیے اس پورے پیج کی ہم تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تلاوت, ترجمہ, اور پھر ہم دیکھیں گے کون سے الفاظ اس میں نئے ہیں, اور گرامر کے رولز کے بعد پھر ہم آج پریکٹس کریں گے کسی ایک کانسیپٹ کی انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما حرم علیکم المیتہ. انما لفظ ہم پڑھ چکے, انما الاعمال بالنیات, یعنی بس در حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, بلکہ یہ یعنی دس از انڈیڈ, یعنی یہ تاکید بھی پیدا کر رہا ہے اور حصر بھی, یعنی کہ یہ کہہ رہے اونلی دس اینڈ دس. یہ حقیقتاً کیا ہوا ہے, حرم علیکم المیتہ. حرم, اب حرم اگر فعل آیا ہے تو اس نے حرام کیا, کس نے کیا, اللہ نے حرام کیا. علیکم تم سب پر, المیتہ مردار, والدم کیا اور خون, ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ چیز یعنی 3 چیزیں تو کلیئر, مردار, خون, لحم الخنزیر, اور وہ چیز کوئی بھی چیز جس پر نام لیا جائے یا جس پر پکارا جائے اللہ کے سوا, یا اس نیت سے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ قربان کیا جائے. ویری امپورٹنٹ ہیئر, رائٹ, وہ بھی حرام ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ, ہاں ایکسپٹ, بس جو کوئی اضطر مجبور کر دیا گیا, غیر باغن یعنی وہ سوائے اس کے کہ وہ سرکشی کرتا ہو, نافرمانی کرے, اور نہ ہی حد سے بڑھ جائے, یعنی مجبوری کی حالت میں ہو لیکن سرکشی نہ کرے اور نہ ہی حد سے بڑھ جائے, تو ایسے پہ فلا اثم علیہ, تو پس کوئی کسی قسم کا گناہ اس پر نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے, مہربان ہے. ان الذین یکتمون,
ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ یکتمون پڑھ چکے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب جو کچھ نازل کیا ہے اللہ نے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور جو حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیا حاصل کرتے ہیں وہ تھوڑی سی ہے، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ یہی لوگ ہیں نہیں بھر رہے یہ، نہیں کھا رہے یہ، نہیں کھاتے یہ، نہیں بھرتے یہ، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ تو پہلا آبجیکٹو یہ ہے کہ مجھے یہ اس کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ڈائریکٹ سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد نیکسٹ اس میں کس چیز کا ذکر ہے، 4 چیزوں کا ذکر ہے جو کہ حرام ہے۔ مردار چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، اس کی تفصیل آگے آتی ہے کئی جگہوں پر، لیکن چاہے وہ سینگ مرنے سے ہے، گرنے سے ہے، جیسے بھی ہے، طبی موت ہے، مری ہوئی چیز کو نہیں کھایا جا سکتا، چاہے وہ کتنی بھی صاف ہو، خوبصورت ہو، اس پر وہ آپ نہیں کھا سکتے، پہلی چیز۔ دوسرا وہ خون، اور خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور بہت سے لوگ خون کو پیتے ہیں، اٹس سیلیبریٹڈ ڈش، خاص کر تائیوان، کوریا، چائنا میں۔ تو خون ہاں البتہ جو رگوں سے بہتا ہے اس کی بات، بہتے ہوئے خون کی بات ہو رہی ہے، جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سور خنزیر کے بارے میں کہ نجس العین ہے، یعنی اس کی نہ تو گوشت حلال ہے نہ ہی کسی اور چیز سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دی علماء، ہاں انلیس آپ نے زندگی بچانی ہو، دیٹس سیپریٹ ایشو۔ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی گئی ہو، اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے لیکن نظر نیاز دے رہا ہے اپنے کسی بندے کے لیے کر رہا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بھی حرام ہے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا نام لے کر حلال کرنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا، حرام اشیاء کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ مجبوری کس چیز کی ہوگی؟ بھوک کی بیماری، یا جان کے چلے جانے کا ڈر، اور کوئی اور حلال چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ موجود ہوتے ہوئے ایسا کرنا اللہ کا باغی ہونا ہے، یعنی قانون شکنی کرنی ہے۔ تو جو کھا رہا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس نیت سے کھا رہا ہے۔ اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ سکے، یعنی وہ عادن اور تجاوز بھی نہ کرے اس سے، رائٹ۔ اور یہ بھی ضروری ہے، یہاں پر دوبارہ اس آیت کا مضمون جو پہلے آ چکا ہے پچھلے سبق میں، شاید اس سے پچھلے سبق میں آیا تھا، کہ حق چھپانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں پر جو حق چھپاتے ہیں ان پر کس انداز میں لعنت ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ حق کو اس لیے چھپایا کہ دنیاوی فائدہ منفعت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آیات کی تعویل ایسے فتوے دے کر کی جائے جس سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کیا جائے، اور اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور اس پر اگر کوئی مال بھی وصول کر رہا ہے تو بلا شبہ ایسا مال بھی حرام ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور باقی ان کی جو سزا ہے وہ الگ ہے ہی ہے۔ تو آئیے نیکسٹ چلتے ہیں۔ اولئک الذین اشتراؤا الضلالہ، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، آپ نے چلو گرامر اب ہم ٹھہر کے اپلائی کریں گے، لیکن جب QC7 میں جائیں گے تو ڈائریکٹ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ الذین کیا کرتا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہ کس طریقے سے آ سکتا ہے۔ یعنی اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے
اشترو تھا ملانے کے لیے، اشترو الدلالہ جنہوں نے خرید لیا یا حاصل کر لی گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ اور بجائے اس کے کہ وہ مغفرت ملتی ان کو اس کی جگہ عذاب مل گیا. فما اصبرہم علی النار، تو بس کتنا ہی ان کا حوصلہ ہے، کتنا ہی یہ صبر کر سکتے ہیں آگ پر. یعنی تعجب کی بات ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، ایسا کیوں ہے، یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ ذالک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو نازل کیا تھا، اتارا تھا حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو وہ مخالفت میں، ضد میں بہت دور چلے گئے. اس کا مطلب اختلاف بھی کتاب میں نہیں کرنا چاہیے. جہاں بات حرام چیزوں کا ہو رہا ہے وہاں پر یہ بھی حرام سمجھے کہ ایسا اختلاف جو آپ کو گمراہی میں دور تک لے جائے گا. اس کا تعلق بھی چھپانے سے ہے. اللہ کے کلام نہ کرنے پر سخت نہایت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے نہ تو اللہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا. یہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، اور ایسے علماء اور پیشوا جو ایسا کام کرتے ہیں ان کو ان کاموں کی بھی سزا معلوم بھی ہوتی ہے پھر بھی کرتے ہیں تو یہ اور بڑا گناہ بن جاتا ہے. یعنی ان کی جسارت دیکھیں. تو ایسے لوگ بس گمراہی اور عذاب ہی اکٹھا کر رہے ہیں. اب آتے ہیں سیکنڈ پورشن پر، نیکی کا تصور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو یہ ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جس نے، نیکی وہ ہے جو کہ وہ شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ اور وہ دے مال علی حبہ، حبہ ہی ہوتا ہے محبت، یعنی باوجود اس کے کہ اس کو محبت ہے اپنے مال سے پھر بھی وہ اپنا مال دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین فی الرقاب اور سوال کرنے والوں کو، اور ایسے لوگ جو کہ یعنی گردن آزاد کرنے سے مراد کسی بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرض کا بوجھ ہی کیوں نہ ہو، غلامی کا بوجھ ہے، اس سے آزاد کرنے میں کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والموفون بعہدہم اور پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو. تو یہ سب ڈیفینیشن آ رہا ہے کہ نیکی کرنے میں یہ تمام چیزیں واہ 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 سب کے ساتھ آ رہا ہے. اور کب وعدہ پورا کرتے ہیں؟ اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر والصابرین اور صبر کرنے والے. یعنی یہ نیکی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، خاص طور پہ مراد ہے اکنامک چیلنجز کے وقت، والضراء اور ایسی تکلیفوں میں جیسے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، تکالیف میں، وحین البأس اور بعض ایسی مشکل اور سختی ہوتی ہے جیسے ایک جنگ کی حالت ہو، یعنی جان بھی چلی جائے، جانے کا اندیشہ ہو. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی اپنے قول کے سچے ہیں کہ وہ اسلام پر ہے، وہ ایمان پر ہے، وہ مومن ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں. تو اس کے ساتھ اس کے لیسنس.
اچھا یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ اس کا موضوع یہ تھا جب یہود نے تحویل قبلہ کا مسئلہ کھڑا کیا تو یہ جھگڑا ایک موضوع بنا دیا. تو یہ آیات نازل ہوئی بتانے کے لیے کہ صرف چہرے کو مغرب اور مشرق کی طرف کرنے سے نیکی نہیں ہو جاتی. اصل نیکی تو وہ ہے کہ ایمان سچا پکا، اور پھر وہ لوگ وہ کام بتائے گئے جو تمام کام یہود جانتے تھے اور کرتے نہیں تھے. ایمان بالغیب سے اگر شروع کریں تو جبریل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، کتاب یعنی قرآن سے مخالفت کرتے تھے. صدقات و خیرات میں ذکر کیا گیا ہے مستحقین کا، جبکہ یہ یہود جو ہے وہ سود لیتے تھے، بلکہ سود خور تھے، دوسروں سے تو ضرور لیتے تھے اور کنجوس بھی تھے. پھر اللہ نے وعدہ پورا کرنے کے متعلق جو بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے، یعنی افائے وعدہ اور صبر کا ذکر کیا گیا. وعدہ چاہے ایک شخص کا دوسرے سے ہو، ایک قوم کا دوسری قوم سے ہو، بندے کا اللہ سے وعدہ ہو، ہر حال میں وعدہ مکمل کرنا ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کسی سے آپ ٹائم کا بھی وعدہ کریں کہ اس ٹائم پر پہنچیں گے تو وہ بھی وعدہ ہے. اور باقی وعدے تو ہیں، کسی کو پیسے لوٹانا ٹائم پر یا کوئی بھی کام، یہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، وعدہ وعدہ ہی ہے. اور وعدہ پورا کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے صبر کا تقاضا بھی ہے دونوں طرف سے، جس سے وعدہ کیا گیا اور جو وعدہ کر رہا ہے. باسا معاشی تنگی، ضراء جسمانی تکلیف اور بیماری، اور ہین الباس جنگ کے دوران. جو لوگ افائے عہد کے پابند ہوتے ہیں اصل میں وہی متقی اور پرہیزگار اور راست باز بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات کا تذکرہ ہے جس میں انہوں نے وعدہ پورا کرنے کے متعلق کہا. 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے. حذیفہ بن الیمان اور ان کے والد بدر میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. کفار نے پکڑ لیا. کفار نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے. یہ دونوں صحابی چھٹکارا حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو باوجود افرادی قوت کی شدید کمی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا. بہت ہی اسٹرکٹ انداز ہے. بہرحال صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے، اس کا تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. لیکن افائے عہد تھا تو انہوں نے مشرکین کے سفیر سہیل بن عمر جو ان کے والد تھے ان کے حوالے کر دیا کہ یہ وہ عہد کا حصہ تھا صلح حدیبیہ کا کہ اگر ان کا کوئی بندہ آئے گا تو وہ واپس کر دیں گے. یہ تھا عہد کے متعلق. ایک دو پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کے جب ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسے ترجمے کو سوچیں کہ آیت پڑھی جائے تو اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ ساتھ آ جائے، اور ترجمے میں کہاں گرامر کی ضرورت پڑتی ہے اس پر زور دیا جائے. باقی آگے فردر موتی جو ہے ہم انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے، لیکن ہمیں بڑی ہیلپ ملے گی جو گرامر ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی چند سلائیڈوں کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. بٹ فار ناؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما حرم علیکم. اگر میں یہ کہوں کہ کون کلاس میں ترجمہ کرنا چاہے گا اس آیت کا تو ہاتھ کھڑا کر کے I would like somebody to do it. جی سسٹر شاہدہ، میں یہ چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ آپ کس حد تک سمجھ رہی ہیں. اس پہلی آیت کو کی تلاوت بھی کیجیے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریں تاکہ I want to know how you do it. کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سسٹر. وعلیکم السلام. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. انما بے شک، حرم حرام کیا، علیکم تم پر. ایک سیکنڈ میں آپ کو بیچ میں روکتا رہوں گا تاکہ انما کا معنی صرف بے شک تو نہیں ہے نا، انا کا معنی بے شک تھا. تو در حقیقت
در حقیقت کہنے چلیں سمجھ آ گئی, یعنی انہ سے ایک درجہ اوپر ہے یہ. اوکے جی در حقیقت اصل میں بلا شبہ بلا شبہ. حرما حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار و اور الدم خون و اور لحم گوشت الخنزیری سور کا و اور ما جو اہلا پکارا گیا بھی اس پر لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے. فمن اضطر پس جو مجبور ہو غیرہ نہ کہ باغن سرکشی کرنے والا یا حد سے بڑھنے والا, باغن بغاوت کرنے والا, و اور لا نہ عادن حد سے بڑھنے والا, فلا تو پس نہیں اسما گناہ کوئی گناہ علیہ اس پر, انا بے شک اللہ اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. تو اس کو اگر آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہو تو یہ کس آیت کیا بات کر رہی ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمارے کھانے کے لیے. کچھ چند چیزیں ہیں جن کو ہم ہاتھوں پہ گن سکتے ہیں, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا, اور حرام کرنے کی وجہ ہر وہ چیز جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. آپ کو روکنے لگا ہوں سسٹر, میں آپ سے تشریح نہیں مانگی, شرح نہیں مانگی. میں نے کہا جتنا آپ نے ترجمہ کیا اس سے کم الفاظ میں بتائیں یہ کیا ہے بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو ٹیک اوے ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں, اور یہی والی جو ایک خون اور مردار خون گوشت اور خنزیر کا گوشت, اور وہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے, کوئی نظر نیاز ہے, کوئی کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہے. تو اس میں پھر اگلی بات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے, اگر یہ اس کو کھانے کے لیے حلال چیز میسر نہ ہو اور اس کی جان کا خطرہ ہو یا اس کو کوئی ایسی مجبوری ہو, تو ان میں سے وہ کچھ تھوڑا سا کھا سکتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے, اور سیر ہو کے یا بڑی انجوائے کر کے نہیں کھا سکتا. تو اگر وہ اس میں سے کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. That's enough. کوسچن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم الفاظ میں اس کو صرف بتا دیں, جسے ہم ون لائنر نہیں کہتے. مقصد یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں, ہم سمجھ گئے ہیں کہ 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. وہ 4 کون سی ہیں؟ مجبوری کی حالت میں ان 4 کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مجبوری میں ان لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے, بے شک اللہ غفور رحیم. گڈ. نیکسٹ بردر مقبول احمد. جی مقبول بھائی. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ سر اگلی آیت کے بارے میں بتا. سر میں ذرا کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ؟ ضرور سر, بائی آل مینس. اوہلا یہ کس, اس کو مانا تھا پھکار کا نکالا گیا ہے. سر یہ کس طریقے سے اس کا ذرا تھوڑا سا سمجھائیں کہ ایک اوہلا ہے, ایک اس تو راہ ہے, ایک آدن ہے. یہ 3 لفظ اگر آپ پلیز سمجھا دیں تو اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. یہ پہلا والا جو ہے نا, یہ اصل میں تو احلہ لفظ احلہ, اور ہم چاہیں گے کہ اگر آپ احلہ بتایا جائے اور میں کہ اس کا معنی ہے کہ اس نے پکارا, احلہ رائٹ, یا اس نے نام لیا, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا فعل آپ نے کہیں پڑھا ہے QC1 سے QC5 تک جو اس طرز پہ آیا ہو؟ عدلہ, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہم نے پڑھا ہے. تو اس طرح آپ اس کے ساتھ اس کو میچ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے مجہول, جو میں اب بات کر رہا ہوں کیا یہ آسان ہے؟ تو او ہلا. ملک صاحب ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا سر, اللہ آپ کو. ٹھیک ہے. اگلا ایک لفظ ہے اس تو راہ, یہ کس سے نکلا ہے؟ دیکھیں
इज ये भी उसी का बहन भाई है, इस तर्रा। अब बताएं, इस तर्रा जो है ये आपने इस तरह का पढ़ा होगा, इफ्तिआल का पैटर्न है, इस तर्रा यज़तर्रु इज़्तिरार, इस तरह का हमने पढ़ा है। जी पढ़ा है। ये वाला वैसे सर ये इस तर्रा वाला स्पेशल है, इख्तलाफा में, इख्तलाफा में स्पेशल है क्योंकि इसमें एक्चुअली वो थोड़े आपस में ता और ये आपस में हो रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे इस तर्रा में ये माना, इसका माना उसने मजबूर किया, ठीक है। और यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ये भी इस्तेमाल हो रहा है एज अ मजहूल, मजबूर किया गया, ठीक हो गया। 2 क्वेश्चन थे आपके, तीसरा भी था आदिन सर, बागिन, बगा बागिन से आगे आदिन, बागिन तो आदिन। बगा यबगी, ठीक है। अदा यादू, जिस तरह अदा दा, अदा यादू, यादू, उसने यानी क्या मतलब, दुश्मनी की आमतौर पे, या ज्यादती की, या वो हद से सही। बढ़ गया, हद से बढ़ गया, ठीक है। ठीक है। तो अल्लाह और ये को देता। और इस पर हमने दआ की तरह दआ यादू। अच्छा, जो अभी मैंने 3 बातें की हैं ना, आई वुड से कि ये ज्यादा चैलेंजिंग है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप इसको आज याद कर लेंगे, तो ये टाइम के साथ बार बार आएंगे यही अल्फाज इंशाल्लाह। ठीक है जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हसन इमाम बहुत सिद्दीकी शुक्रिया। जी। हसन भाई, सर मकबूल साहब का नाम मैं लिया नहीं खा था। सकता सर एक सर मकबूल एक साहब। मेरी क्लास हो रही है आज, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास। जी हसन सर भाई, एक क्लास रख दें और मैं 8:30। एक वक्त में एक शख्स। जी बिल्कुल ठीक है, बस आज सर मैं मंगल है, ये मंगल का दिन जरा आगे पीछे। सर हसन जी सर। इमाम बोल रहा हूँ सर। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ सर। जी सर। हाँ, वो ये कि सर मस्जिद हराम में जो लफ्ज हराम इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ जो चीजों को हराम करार दिया जा रहा है, ये दोनों एक ही लफ्ज हैं। अच्छा चलें, अच्छी बात है क्लैरिफाई। एक लफ्ज है जो बेसिक है, वो जो 3 लेटर देखिए, हरामा यहरुमु, राइट। या जी उसको हम सर, क्या हर्रमा कहेंगे, यहरुमु सुलासी मुजर्रद अल्लामा से, के पैटर्न पे है सर। नहीं नसारा, हरामा यहरुमु। अच्छा, अब मैं हरामा हर्रमा नहीं। बेसिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या, उसने ममनू कर दिया, अच्छा, हराम हरामा कर दिया। इसका जो मस्दर है वो है हराम, यानी ममनू कर दिया हराम। तो मस्जिद हराम ऐसी जगह है, अल मस्जिद हराम, जिसमें चीजें कुछ ममनू कर दी गई हैं। ठीक है सर। यानी उसमें उसमें आप किसी चीज को मार नहीं सकते, आप उसमें गाली गलोच नहीं, कुछ चीजों को स्पेसिफिकली, इसलिए वो अल मस्जिद हराम कहलाती है, राइट। ठीक है सर। अब आप आ जाए हर्रमा। हर्रमा का माना उसने हराम किया, और आमतौर पे किसी चीज को हराम करने के लिए हर्रमा। तो जो चीज, ये भी उसी लिहाज से हर्रमा है, ममनू हो गई, हराम हो गई। आई थिंक क्लैरिफाई हो गया ये। यानी ये हराम से मुराद यहाँ पे हुर्मत नहीं है। ना यह हुर्मत, या हराम कर दिया, यानी कि इलीगल करार कर दिया, ममनू कर दिया, जी हर्रमा। जी, यानी हुर्मत का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हुर्मत का यहाँ बनता है, यानी हरामा से बन जाएगा। देखिए जो चीज जिसमें अगर गलत चीज की ममानियत आ जाए तो उसमें हुर्मत आ जाती है। यूं देखिए आप, तो सर राइट। गलत चीजों की हुर्मत कैसे हो सकती है? मैं कह रहा हूँ गलत चीजें निकल जब हुर्मत जाती हैं उसमें से। हुर्मत से जी। मुराद एहतराम नहीं है, हुर्मत से मुराद अच्छा, उनकी, जी हुर्मत असल में हुर्मत से एक मुराद एहतराम नहीं है। हुर्मत से मुमानियत मुराद है, उनका मुमानियत। ममनू होना है, ममनू जी होना, मुमानियत है। ममानियत। हुर्मत से मुराद एहतराम नहीं है, यानी हम यहाँ तो हुर्मत के एहतराम के लिए इस्तेमाल करते हैं ना सर। खाने पीने के हराम अलहदा है और हुर्मत और इज्जत वाला मुहर्रम अलहदा है, जैसे मुहर्रम का महीना। जी वो अलग बात है, सही कह रहे हैं, हाँ, ठीक है। यानी हुर्मत के मानी में इनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे वालदा, जैसे कि किसी पाक चीज की हुर्मत, यानी हुर्मत और हराम दोनों अलग अलग लफ्ज है। एक्चुअली हुर्मत को मैं ममनू के माने में ले रहा हूँ। एनीवे आप जिस तरह वो एहतराम लफ्ज है, किसी का जो है ना, किसी का एहतराम, उसकी रिस्पेक्ट, हुर्मत।
تو یہ الگ لفظ ہے وہ الگ لفظ ہے سر اسی میں سے نکلے ہیں روٹ لیٹرز. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ المسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کچھ چیزیں ممنوع وہاں پہ نہیں ہے. تو اس انداز میں وہ شخص بھی حرمت والا ہو جائے گا جس میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہوگی, ایسا کام نہیں کرتا ہوگا جو ممنوع ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے, جو کام حرام اور حرمت والے کام ہے. صحیح ہو. میرے خیال سے حرام حرمت سے ہے اور حرام ممنوع چیز سے بھی ہے, جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں سور کا گوشت ہے, شراب ہے اور دوسری چیزیں. جی جی بالکل ایسے ہی. اب جیسے سود ہے, شراب ہے سر, یہ حرام ہے, اس کی کوئی حرمت تو نہیں ہے نا سر, وجہ ہے تکریم تو کوئی نہیں ہے نا اس میں. سر میں وہ کہہ رہا ہوں جس چیز نے اس سے ممانعت اختیار کر لی تو اس کی حرمت بڑھ گئی نا, اگر آپ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں اس کو. جس چیز میں وہ چیز مطلب جیسے شراب ہے اور سود ہے, یہ حرام ہے, تو یہ حرمت کی وجہ سے حرام تو نہیں ہے نا سر, اس کی کوئی حرمت تو نہیں ہے نا سر سود کی. سر میں آپ پتی حرمت کا معنی کچھ اور لے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو چیز ممنوع کر دی گئی وہ حرام کر دی گئی, تو جس چیز میں سے وہ ممانعت نکل گئی وہ چیز تو پھر بہت اچھی ہو گئی. اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں نا. جی 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 ڈاکٹر اکشندہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں جو ہے نا حرما اور حروما اور حرما, تو جب یہ حروما سے آتا ہے, یعنی کہ جب یہ باب کروما سے آتا ہے, تو پھر میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ پھر اس کا مطلب ہوتا ہے حرمت یا ادب والا ہونا, مگر جب یہ تفصیل پہ آتا ہے حرما تو پھر حرام کرنا اور ممنوع قرار دینا ہوتا ہے. ممنوع قرار دینا ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ سمیا سے بھی آتا ہے حرما, اس کا مطلب ہوتا ہے محروم کر دینا, منع کر دینا. اور احترامہ سے بھی آتا ہے. وہ احترام سے تو احترام ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ گرامر کی جو ہے نا وہ اس کو ٹوٹلی ادھیڑنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کو سمجھنا اور آہستہ سمجھ میں آئیں گے. میں چاہتا ہوں کوئی ڈسکریج نہ ہو کہ اتنا بڑا یہ اوپر وزن ڈالا جا رہا ہے آپ کے. ٹھیک ہے, سمپلی جو نیو ورڈز ہیں ان کو سوچیں. اس آیت کو کون کرنا چاہے گا کوئک ٹرانسلیشن؟ سر نیکسٹ آیت پہ مقبول صاحب کا نام لیا تھا آپ نے. مقبول صاحب چلے گئے بیچ میں سے کیا؟ جی مقبول بھائی. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یکتمون جو چھپاتے ہیں, ما جو انزل اللہ من الکتاب جو اللہ نے اتارا ہے کتاب میں, ویشترون بہی اور وہ بیچتے ہیں اس کو, ثمناً قلیلاً تھوڑے فائدے یا تھوڑے پیسوں کے لیے, تھوڑی قیمت پر. اولئک ما یأکلون فی بطونہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں کھاتے یا ڈالتے اپنے پیٹ, فی بطونہم اپنے پیٹوں میں, الا النار سوائے آگ کے. ولا یکلمہم اللہ اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا یوم القیامہ قیامت کے دن. ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کا تزکیہ ہو, نہ ہی ان کا وہ تزکیہ کرے گا یا کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ ان کے لیے اور ان کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب. ایکسلنٹ, ماشاءاللہ, بالکل. جی بردر ضیاء کرنا چاہتے ہیں اگلی آیت کا ترجمہ؟ کتاب وہ آ نہیں رہی, اس پہ سلائیڈ نہیں آ رہی. آ گئی. جی میں کروں. جی میں کر رہی ہوں. جی جی کیجیے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, اشترو جنہوں نے خریدی, الضلالۃ گمراہی کے, والعذاب اور عذاب بالمغفرہ بدلے مغفرت کے. فما اصبرہم پس کتنا صبر کریں گے وہ, علی النار اوپر آ کے. ذالک بان اللہ, یہ بوجہ اس کے کہ نزل الکتاب کہ اتاری گئی کتاب بالحق کا ساتھ حق کے.
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ جو جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید وہ ضد میں ہیں دور کی. ماشاءاللہ you got the concept. سر معاف کرنا شقاقم اس کا ذرا آپ پلیز بتائیں گے کیا؟ شقاق بتائیے. مخالفت کے لیے شقاق استعمال ہوتا ہے. اس کا کیا ہوگا جو پچھلا ماضی؟ یہ شق شقاق شاق انشقاق یہ آپ کا آئے گا مفاعلہ کے پیٹرن پہ. شاقا ہاں یشاق دیکھیں شقاق کون سا پیٹرن؟ فعال کا پیٹرن ہے مفاعلہ میں فعال. شاق کا مطلب ہے کہ مخالفت کسی سے کرنا، کسی سے مخالفت نہیں بلکہ مخالفت میں بہت دور چلا جانا. شاقا جی شاقا اس کے اوپر جی بہت ابھی میرا شکریہ. خیال ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ نا بعید بھی کہاں سے آیا ہے. ٹھیک. نیکسٹ کون کرنا چاہتا ہے اس آیت کا ترجمہ، آیت کا حصہ، آدھی آیت کا؟ ہاتھ کھڑا کر کے. کیپٹن ناصر سوری جی کیپٹن ناصر بھائی. جی کون سی آیت کا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم. اچھا جی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اور نہیں ہے نیکی کہ یہ کہ تم پھیر لو چہرے اپنے طرف مشرق کے یا مغرب کے، اور لیکن بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور دین اپنا مال باوجود محبت کے، کہ مال کی محبت بھی ہوتی ہے سب کو، اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے مال دیں. کس کو دیں؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کو یعنی جہاد میں، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے عادات کرنے والوں کو، اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا سر یہی عَهْدِهِمْ. تک ہے. بس یہی تک. اچھا جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وہ جی ایکسکیوز سر، یہ الرقابہ سر کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، کیا چیز ہے جی؟ سر آپ بتائیں اسم ہے یا فعل ہے؟ میرے حساب میں تو مجھے اسم نظر آ رہا ہے سر. بس آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے. کیوں وجہ کیا ہے اسم نظر آنے کی؟ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے اور اس کے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کا آگے چلتے ہیں. ان کے جو ہے نا اسم اسماء اور افعال ابھی آنے والے ہیں. لیٹس جسٹ ویٹ فار دیٹ. ابھی آنے والے ہیں. یہ آخری حصہ کون کرے گا ترجمہ، اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں. لاسٹ پورشن ہاتھ کھڑا کر کے میں چاہ رہا ہوں سارے باری باری ایک دفعہ کر لیں. مجھے آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ یو آر ود دا کلاس. کون کرنا چاہے گا؟ سر میں کر لوں. ضرور کیجیے. ضیاء الرسول بھائی. سر کیجیے. زبیری بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اور قائم کرو نماز کو اور دو زکات. سر آواز آواز ذرا اونچا بولیے ذرا. وقام الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو اور وآت الزکات اور دو زکات والموفون بعہدہم اور پورا کرو عہد کو اذا عاہدوا جب تم عہد کرو والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے ہیں جو سختی اور تکلیف اور جنگ کے والضراء اور سختی تکلیف اور جنگ کے وحید الباس اور آپ کی آواز نہیں آ رہی تو چلتے ہیں آگے. سو آئیے اسباق کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. اسباق اس میں سے کون کون سے تھے؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والی اشیاء حرام، شدید عذر کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، عذر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، حق چھپانے والوں کے لیے آگ ان کے پیٹوں میں، اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حق چھپانے والے گمراہی خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں وہ شک میں بہت دور چلے گئے. اصل نیکی ایمان لانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدوں کو پورا کرنا، ہر حال میں صبر. اور میں کوشش چاہتا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے تک کیا آپ اس آیت میں سے کون کون سے کام آپ کریں گے یہ ایک بنائیں. اس کا ریئل امپیکٹ یہ ہوگا کہ کیا آپ اس ہفتے اپنا مال جس سے آپ کو محبت ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، عزیزوں پہ، رشتہ داروں پر، مساکین پر، یتامہ پر، مسافروں پر. سائلین میں وہ سب آ جائیں گے، مانگنے والے بھی، اور محرومین وہ لوگ جو واقعی محروم ہیں. لیکن سائلین تو جس نے مانگ لیا اس کا حق بن گیا. تو اقام الصلاۃ، آت الزکاۃ، تو انشاءاللہ ہم کن میں شامل ہو جائیں گے؟ متقین میں. تو تصور و دعا کے بعد، تصور و احساس کے بعد کیا دعا نکلتی ہے؟ اے اللہ ہمیں ہر حال میں ہر حرام چیز سے بچا. نمبر 1. نمبر 2، وعدوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما. یہ وعدہ پورا کرنا جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. سسٹر ارجمند کا کوئی کوشچن ہے تو I'll take it. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاف کیجیے میں آپ کو روک رہی تھی. اصل میں جو لفظ قبلہ آیا تھا، قبلہ، تو یہ قبلہ تو نکلا تو قبیلہ سے نکلا ہے. یہ قبیلہ اس کا جو ہے روٹ ورڈ تو قاف بے لام سے ہوگا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ظرف مکان کیوں کہلاتا ہے؟ یہ بھی اسی میں سے، یہ اس طرح سے بھی آتا ہے. اچھا، یہ قبیلہ جیسے سر اس سے پہلے شطرہ آیا تھا اسی طرح یہ قبلہ. شطرہ کا بھی یاد آپ کو مانا تھا طرف. جی جی طرف، یہ بھی طرف والے معنی میں ہے، ٹورڈز. اچھا ٹورڈز، اچھا اچھا، اس لیے استعمال کرتے نہیں ہیں. قبلہ بھی اسی سے نکلا ہے نا، قبلہ. اچھا قبلہ، قبلہ اسی سے نکلا ہے. اچھا، قبلہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو ایک خاص ڈائریکشن میں ہوتا ہے. جی جی، مطلب اٹس اے لوکیشن ایڈورب جس کو کہیں گے، یعنی اٹس اے لوکیشن ایڈورب ہے. اٹس اے لوکیشن ایڈورب. پرفیکٹ، شکریہ بہت، تھینک یو. موسٹ ویلکم. تو جب ہم یہ دعا کریں گے تو پلان کیا ہے؟ ہمیشہ حلال اور طیب اشیاء ہی استعمال کروں گا، اور غیر اللہ کے نام پر دی گئی اشیاء سے بچوں گا، اور اپنے وعدوں کو پورا کروں گا. تو یہ کام، 3 کام ہی بہت ہیں الحمدللہ. آئیے اسماء اور افعال، یہ واحد جمع ہے. دمن، دماء، لحم، لحوم، اسم، اثام، ثمن، اثمان، قیمت. بطن، بطون، الیتیم، الیتامہ، المسکین، المساکین. تو واحد جمع بھی ہو گیا. ہاں، رقبۃ، رقاب. رقبۃ کا معنی جو ہے نا خون نہیں ہے، وہ گردن.
ایکچولی وہ آپ کی جو ہے نا گردن کے اندر خون ہی ہوتا ہے, تو پھر مراد گردن نہیں ہوتی اس سے. سر گردن ہے یہ. جی گردن ہے نا, خون ویسے جی لکھا سر ہوا ہے, گردن ہی ہے اپنا, تو گردن میں خون جی ہوتا ہاں, ہے. غلاموں کو آزاد کرانا. اچھا, غلاموں کو آزاد کرانے کے بارے میں بات ہوگی تو ہم بات کریں گے بعد میں, کہ آج کل کے غلام کیسے آزاد کرائے جاتے ہیں, بتائیں گے بھائی؟ آج کل کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی بلا وجہ کسی کی شکایت کرنے پر یا بے قصور پھنس گیا اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی جان چھڑا سکے, تو اس کی مدد کرنا. ایسے لوگوں کو جو بغیر کسی وجہ کے دشمنی میں پھنس جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کوئی وکیل کرنے کے لیے, کوئی ان کی سفارش کے لیے یا ان کی ضمانت کے ماشاء اللہ, پرفیکٹ, میں یہ سننا چاہتا تھا. سر کسی کے قرض کا ادا کرنے کا, جو اور قرض نہ ادا کر سکتا ہو, وہ بھی گردن کے آزاد, وہ بھی اسی میں قرض ادا نہ کر سکتا ہو, کسی مشکل میں پھنس جائے, کسی جیل میں چلا جائے, وکیل کسی بھی انداز میں. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. سو آپ لوگ پہلے سے فگر آؤٹ کر سر لیں. یہ بھی ہوگا کہ ابھی کوئی شخص ہے جو کہ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے, اس میں ان کی ہیلپ کرنا, کہ بھائی کوئی فیملی غلط کاموں میں پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کا فیملی کا جو سربراہ ہے وہ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے, جیسے کہ نشے میں ہو جاتے ہیں لوگ, اس کی مدد کرنا بھی وہی غلام ہے بیچارہ, وہ نشے کا غلام ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اس کا غلام ہو گیا, نشے سے آزاد کرانا اس کو, بالکل صحیح ہے, ہو سکتا ہے. 3 حروف والے صحت مند افعال آپ پڑھ چکے ہوئے, قتما, یکتمو, اکتم, کاتم, مکتوم, کتمان, صبرا, یصبرو, یصبرو, صبرا, یصبرو, اصبر, صابر, ڈیش, سب, صدقہ, یصدقو, اصدق, صادق, مصدوق, صدق. تو شہزاد صاحب کو کوئی نئے افعال ملے نہیں ہیں, سارے پرانے. بغا, یبغی, ابغی. بغا سرکشی کرنا, یعنی سرکشی کیا ہوتی ہے, نافرمانی کرنا بھی سرکشی ہے اللہ کی. ابغی, باغن, مبغیون, بغاوا. اور ادا, یعدو, حد سے بڑھ جانا, دشمنی کرنا. عودو, عادن. یاد رکھیں, اچھا آج ہم بات کریں گے تو گرامر پہ چل کے بات کرتے ہیں. آئیے, بہت سارے اور بھی ہیں ماشاءاللہ. مزید فی میں حرم, یحرم, حرم, محرم, محرم, تحریم. اضطر, یضطر, اضطرار, مضطر. دیکھیں جس کے آخر میں ڈبل آئے گا نا, اس کا اسم فاعل اسم مفعول ایک جیسا ہوگا. وہ کیوں؟ مضطرر ہے اور مضطرر ہے, جب راہ آپس میں اکٹھے ہوں گے تو پھر نظر نہیں آئے گا آپ کو. So it is written like this, مضطرن دونوں کے لیے. اضطرار, تکلیف میں ہونا, مجبور ہونا. اشترا, یشتری, اشتری. مشترن, مشترن, اشترا, اس نے خریدا یا اس نے حاصل کیا. کلم, یکلم, کلم, مکلم, مکلم, تکلیم, اس نے کلام کیا. زکا, یزکی, زکی. مزکن, مزکن, تزکیتن. اور ایسے افعال کا جس کے اندر جو یہ تفعیل کے پیٹرن پر ہوں, آخر میں یا آئے, تو ان کا مصدر اس وزن پر بھی ہوتا ہے, زکوٰۃ. اس طرح صلی, یصلی, تو صلاۃ بھی مصدر ہوگا. ولا, یولی, تو ولات بھی مصدر ہوگا. نزلہ, ینزل, نزل, منزل, منزل, تنزیل, اس نے نازل کیا, تھوڑا تھوڑا کیا, بتدریج کیا. ولا, یولی, ولی, مولن, مولن, تولیتن بھی اور ولاتن بھی, اس نے پھیرا, اس کی ذمہ داری سپرد کرنا بھی اسی سے آتا ہے. عطا, یعطی, آتی, مؤتن, مؤتن, ایتاؤن, دینا. آتا المال, مال دیا اس نے. علی حبہ. اقامہ, یقیم, اقم, مقیم, مقام, اقامتن. اوفا, یوفی, اوفی,
मुफिन, मुफन, ईफाउन, ईफा करना, वादा पूरा करना। आज जो हम ग्रामर के पोर्शन पर अब आ रहे हैं, तो हम किस तरह ग्रामर को अब सीखेंगे। हमने जो ग्रामर पढ़ लिया है उसको कंबाइन करके हमने इस अंदाज में सीखना है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। सबसे पहले कुरान करीम में अल्फाज हैं जो आपको मिलेंगे, इसम मिलेगा, फेल मिलेगा, हर्फ मिलेगा, और आपका जो फोकस है वो है कंप्लीट सेंटेंस पे, माना, जो चीज माना आपको डेवलप करती है। तो इसका मतलब है कि हमारा फोकस जुमले के ऊपर है, जुमला समझ में आएगा। और जुमले अरबी ज़बान में और कुरान में छोटे से छोटे, एक जो फेल होता है वो पूरा जुमले का माना अदा करता है। तो इसलिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। अच्छा, अब जुमलों की पहचान में मुख्तलिफ अंदाज से हम काम कर सकते हैं। जिस चीज पर हम आना चाह रहे हैं वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामेटिकल एनालिसिस, और इसमें एराब का तस्वुर जो आप पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। तो एराब का तस्वुर ये है कि जो रोल ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस है वो डिफाइन करता है उसकी एंडिंग्स। आमतौर पे कभी एंडिंग्स बड़ी क्लैरिटी से नजर आती हैं, कभी क्लैरिटी से नजर नहीं आती हैं, लेकिन जो एंडिंग्स हैं उनके नाम हैं या उनके जो हालत के नाम हैं, यानी जिस हाल में वो होता है, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट रादर देन एंडिंग्स, यानी जो वो काम करता है। तो इस्म हो तो हम कहते हैं ये 3 हालतों में इस्म आ सकता है, मरफू, मंसूब और मजरूर। जो मैं आपसे अभी बातें कर रहा हूँ, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो शहजाद साहब हम ये दोबारा से इस पे आप कर सकते हैं सेशन, कि इस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हर इस्म जो है ना, ये इस्म इन 3 हालतों में से हो सकता है। तो मैंने आइडेंटिफाई करना है किसी भी सफ़े पे या कहीं पर भी कि अगर इस्म है तो इस्म इन 3 में से किस हालत में है। वो हालत बताएगी उसका रोल उस जुमले में क्या है। इसी तरह फेल जो है उसकी भी 3 हालतें हैं, मरफू है, मंसूब है या मजजूम है। तो फेल मजरूर नहीं होगा और इस्म मजजूम नहीं होगा। अब ये जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर, ये एक तुझे क्लैरिटी से आपके ज़हन में होनी चाहिए। अगर ये मुझे पता चलेगा तो मुझे उस वर्ड की का रोल पता चल जाएगा उस जुमले के अंदर। तो आज हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर मंसूबात, बारी बारी हम, और ये बार बार हम करेंगे कि जो हमने आज के सफ़े पढ़े हैं उसमें से मंसूबात तलाश करें। अब मंसूबात कैसे तलाश करेंगे? एक तो आप उस जब वर्ड पे जाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई इंडिकेटर होगा जो आपको बताएगा, और इंडिकेटर को वेरी वेल भी कि आप तर्जमे से पकड़ लें उसको, उसकी एंडिंग से पकड़ लें आप उसको, लेकिन आइडेंटिफाई करना है। तो जो मंसूबात आप पढ़ चुके हैं उनमें से एक मंसूबात मफऊल है जिसकी ये मुख्तलिफ अक़साम लिखी हुई हैं। मफऊल से क्या मुराद होता है? जब भी फेल कोई वर्ब आता है तो उस फेल के अंदर 2 चीजें तो मस्ट हैं। एक तो फेल का अपना काम करना और काम करने वाला, उसका किसी पर असर पड़ता है, चाहे वो वक्त का मामला है, चाहे वो किसी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है उसका किसी भी अंदाज में। तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल लहू। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि आप टर्मिनोलॉजी में अभी जाएं, लेकिन मफूल एक मंसूबात है, वो मंसूब हालत में होगा तो मफऊल होगा। इसी तरह इन्ना का इस्म जो है वो मंसूब होता है, काना की खबर मंसूब होती है। और दूसरी बात है कि उस पर अलामत कौन सी है जो हमें बताएगी कि ये मंसूब है। कुछ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है, फतह यानी जबर, या भी मंसूब की हालत हो सकती है, जिस तरह डुअल में आती है, राइट। क्या कसरा भी कहीं हो सकती है? वो भी हो सकती है, अभी हम देखेंगे कहाँ पे कसरा आएगी। और अलिफ भी हो सकती है, या भी। फर्ज किया हम कहते हैं मुस्लिमीना, तो ये मजरूर हालत भी है और मंसूब हालत भी है।
تو ایسے بہت سے الفاظ آئیں گے جو کہ کثرت سے اپنی منصوب حالت بتائیں گے. مثلا مسلمات منصوب حالت میں بھی ایسے ہی ہوگی. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ منصوبات کو تلاش کرنا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ ایک ایک منصوب تلاش کریں, تو میرے خیال جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اتنے منصوبات آ جائیں گی. تو آج کا ہمارا جو لیسن یہ ہے کہ ہم منصوبات تلاش کریں. تو کون تلاش کرنا چاہے گا پہلا منصوب؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں, اور اس کو آئیڈینٹیفائی, علامت بھی اس کی بتائیں گے. جی حسن بھائی, پہلی آیت میں کوئی منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر المیتۃ. ویری گڈ. اور اس کے علامت کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ سر زبر ہے, اور اس کے آگے جو ہے والدم واللحم, یہ بھی سر سارا المیتہ میں یہ بھی بتائیں نا کہ یہ کیوں منصوب ہے. ہاں یہ بتائیں نا یہ منصوب کیوں مفعول ہے, یہ مفعول ہے سر, حرام کیا گیا ہے آپ سب پہ خون کو اور مردار کو اور خنزیر کے گوشت کو. یہ مفعول ہے سر, اس لیے منصوب ہے, اور منصوب ہے اس لیے اس کی علامت زبر ہے سر. یہ تینوں مفعول ہیں کیا؟ سر یہ تینوں مفعول ہیں, لیکن یہ پہلا والا مفعول ہے, یہ سر مفعول بہی ہے سر. تینوں مفعول ہیں سر. تینوں ہے. تو اگر میں آپ سے اگری نہ کروں تو کوئی اور اگری کر لیا میں نے, پہلا اگری کر لیا. تینوں ہیں سر, تینوں مفعول ہیں. اچھا, کوئی اور ہیلپ کر لیں گے. واہ کے ساتھ توابع والے اس میں آئیں گے, واہ کے ساتھ آ رہے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, اب آپ جو ہے نا آگے ہیں. توابع والے حالت میں آئیں گے, واہ کے ساتھ, عطف کے ساتھ آ رہے ہیں نا سر. ہاں تو ہم اس کو نا ہم یہی کہیں گے کہ الدمہ جو منصوب اس لیے ہے, منصوب تو ہے وہ آپ نے صحیح بتایا, منصوب اس لیے ہے کہ یہ عطف کر رہا ہے المیتۃ پہ. عطف کر رہا ہے سر. جی سر, یہ توابع والی یہ ڈسکشن آپ سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں, سو مائنڈ نہ کیجیے گا. بالکل مقصد یہ ہے کہ ہم بار بار غلطیاں کریں اور بار بار ہم یہ کریں. واو بیچ میں حرف آیا ہے, حرف عطف ہے, رائٹ. تو الدم جو ہے ہم کہیں گے یہ معطوف. اب دیکھیں جب میں ٹرم یوز کرنے لگا, گھبرانا نہیں ہے. میں اگر کو معطوف, اس کا مطلب ہے یہ معطوف عطف ہو رہا ہے. کس پہ معطوف ہو رہا ہے؟ المیتۃ پہ. اور کس چیز کے ذریعے ہو رہا ہے؟ بال واو. تو ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بات کلیئر ہو کہ اگر الدمہ اور لحمہ اگر منصوب ہیں تو وہ کیوں منصوب ہیں, وہ ہم کہیں گے ایک دوسرے پر عطف کر رہے ہیں. Right? That is why they're carrying, ان کا کیری کریں. بالکل صحیح ہو گیا. نیکسٹ کوئی اور کرنا چاہے گا, کوئی ڈھونڈنا چاہے گا؟ نیکسٹ پرسن. یہ تو سب کو کرنا چاہیے نا, منصوب تلاش کریں. سر یہ جو انا کے ساتھ ماں ہے, یہ اس کا اسم و انا نہیں آئے گا, یہ بھی اس میں آ جائے گا؟ اچھا, یہ پورا لفظ اکٹھا ہے, اس کو بریک نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. اچھا, اس میں اسم انا نہیں بنائیں گے اس کو؟ نہیں, یہ ون ہے, یہ ون ورڈ ٹوگیدر ہے. انما بریک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کوئی اور ڈھونڈنا چاہے گا منصوب؟ جی افضل صاحب. افضل بھائی جی. سر یہ غیر باغن جو ہے سر, اس میں باغن تو یہ مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, تو اس حساب سے غیرہ جو ہے یہ سر پہلے منصوب آ رہا ہے سر. بالکل صحیح بتایا آپ نے, منصوب آ رہا ہے, کریکٹ. اس کے بعد سر یہ اللہ, ان اللہ کا اللہ جو ہے یہ بھی جو ہے منصوب ہے سر. دو آپ نے بتا دیے. اب ہماری اگلی جو کوشش ہوتی ہے وہ کہ کیوں منصوب ہے. تو اب ضروری نہیں ہے آپ پڑھ چکے ہو سارے, لیکن اب یہ پہلا والا غیرہ ہے, اگر میں کو منصوب کیوں ہے سر, یہ یہاں پہ حال بن رہا ہے سر اس کا. یو آر رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. کہ اگر آپ سوچیں تو کس حال میں وہ مجبور ہو, لیکن اس حال میں کہ وہ نہ کرے کوئی سرکشی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دوسرا کون سا بتایا تھا آپ نے؟
सर इन अल्लाह, तो इन्ना का जो इसम है अल्लाह सर ये भी मंसूब है सर। बिल्कुल परफेक्ट सर, परफेक्ट। और आप QC1 QC5 के रूट से आए हैं या पहले अरबी पढ़ कर आए हैं? सर QC5 के रूट से आया हूँ सर। बस आई एम इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। जी सर। ये एक्चुअली डॉक्टर साहब ने कहा कि फीडबैक नहीं, आपकी क्लास में क्या सिचुएशन है, ताकि हम इकट्ठे चले। हम शुरू में मुश्किलात आएंगी, वी विल गेट थ्रू देम। अब्दुल हनान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपको कोई इन अल्लाह से पहले कोई नजर आया है मंसूब जो मिस कर गए हो पहले? जी ये इस्मा, तो इसमें पूरी की पूरी उस किसी भी गुनाह की नफी की है, तो उसमें भी ये मंसूब हो गया इस्मा जो हुआ है। आई एम इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। आप बता सकते हैं ये ला इस्मा इस तरह की हमने कुछ पढ़े हैं? ये इंटरेस्टिंग बात है कि इस्मा जो है ये इस्म है और ये नकिरा है, लेकिन इसके ऊपर तनवीन नहीं है। इंटरेस्टिंग। ये जैसे हम ला इलाहा जैसे हम करते हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट। जैसे ला इलाहा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है ये वाला, कि ला के बाद एक नकिरा इस्म आ जाए, जैसे ला रईबा। कुल की नफी जो है, हाँ, कुल की नफी, यानी कि आप ये कह लें कि ये वाला लाम जो है पूरे जिन्स की, ला नफी जिन्स की पूरी नफी कर रहा है। परफेक्ट परफेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कोई तलाश करना चाहेगा? सिस्टर अर्जुमन ने हाथ खड़ा किया था। सिस्टर अर्जुमन बता दें। अच्छा, इसमें ना कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कुछ समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, घबराना नहीं है। हम एक्चुअली वी कीप रिपीटिंग देम। जी, इसमें अगली आयत में इन्नल्लज़ीना। हाँ जी, अब इन्नल्लज़ीना में क्या चीज है? इन्ना की वजह से जी अल्लज़ीना जो है वो मंसूब है। इन्ना यहाँ तक ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि इसकी अलामत क्या है मंसूब होने की? इसकी अलामत जी वो मैं आपको नहीं बता सकूंगी शायद। वो तो एक्चुअली ऐसा है नहीं अलामत। अफजल भाई बात करना चाह रहे हैं। अफजल भाई। सर ये बेसिकली इन्ना के बाद जो इसम आएगा ये इसका महल्लन यानी बन जाएगा मंसूब से। अच्छा, मैं कहता महल्लन कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं QC5 तक कि नहीं सर पढ़ा? ये बताया गया ना भाई, सिचुएशन जो उसकी जगह पे आगे आ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन इन्ना हमने के पढ़ बाद लिया इसका इसम ही ग्रामर आएगा सर। नहीं, सामने पढ़ लिया ग्रामर में। शिजाब साहब। सर ये जब वो एराब पढ़ा था तो वहाँ मबनी की उसमें बात की थी, लेकिन बहुत ब्रीफली की थी। अच्छा, कोई अगर देखिए, लेकिन इन अल्लज़ीना इन्होंने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया। अल्लज़ीना इन्ना के बाद आया, सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि ये अल्लज़ीना चूंकि इसम है तो इसम के सारे काम करेगा। ये मरफू भी हो सकता है, ये मंसूब भी हो सकता है। जी जी सर ये इसमें मंसूब सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये अल्लज़ीना इसमें मौसूल नहीं है और यक्तमूना सिला मौसूला नहीं है सर। ये ऐसे ही है जो हमने पढ़ा था इसमें मौसूल और सिलतुल मौसूल। तो बिल्कुल अल्लज़ीना इसम मौसूला भी है और इसम इन्ना भी है, ठीक है ना? जी सर। और ये मंसूब भी है। और जैसे भाई ने कहा कि ये इसका ये महल्लन यानी ये उसकी जगह, वैसे तो ये मबनी अला फतह है। मबनी का मतलब समझते हैं ना, मबनी की ये चेंज नहीं होता। अल्लाह है, बिल्कुल मबनी है सर। ये इसमें जेर भी नहीं आएगा, इस पे जज़म भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ना महल्लन ये मंसूब है। और आपकी बात दुरुस्त है, इसम मौसूला के बाद क्या आता है? उसका सिला आता है। और सिला क्या होता है? एक जुमला होता है। एक जुमला होता है, चाहे वो जुमला इस्मिया हो या फेलिया हो, दोनों हो। ओवर रेफर कर रहा होता है उसको। ये बातें बार बार हम रिपीट करेंगे तो समझ में आएंगी। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? कोई हबीबुर रहमान साहब का माइक ऑन है।
حبیب الرحمان جی صاحب. حبیب الرحمان صاحب بتائیے. حبیب الرحمان صاحب بتائیں گے جی. حبیب الرحمان صاحب نہیں بتانا چاہتے. اور کوئی بتانا چاہتا ہے؟ اچھا غلطی بھی کر چھوڑے, جو غلطی کرے گا نا آئی پرومس وہ پکا یاد کر لے گا. ہم اسٹوڈنٹس ہیں, وی ہیو ٹو میک مسٹیکس ٹو گو آن فردر اپ. تو کچھ بھی کہہ دیں. جی سسٹر ارجمن. دیکھیے میں کچھ کوشش کرتی ہوں. یہاں پہ الکتاب جو تھا یہ بھی الکتابہ تھا, یہ من کی وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا اچھا اب دیکھیں نا یہ کتاب ہی آ گیا نا, تو اب ہم اس کو جو ہے نا کہیں گے کہ یہ من کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. من کیا کرتا ہے؟ من اپنے مجرور کر دیتا ہے. جی اسم کو مجرور کر دیتا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ من جو ہے وہ کسی وجہ سے آ جاتا ہے جبکہ وہ ضرورت نہ ہو اس کی. لیکن ہم اس وقت یہ دیکھیں گے کہ من نے اس کو کر دیا مجرور. ہم تلاش کر رہے ہیں جو کہ منصوب ہیں, مطلب ایٹ اے فرسٹ لیول. ٹھیک ہے نا. تو آگے نیکسٹ لائن میں جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا کوئی منصوب. سمنن قلیلن. ماشاء اللہ, سمنن قلیلن. تو یہ دونوں منصوب ہیں, اور جی یہ سر. ان کی منصوب کی علامت کیا ہے؟ سر ان کے اوپر تو فتح ہے. فتح بالکل ٹھیک ہوگی. اور یہ کیوں منصوب ہیں دونوں؟ پہلا منصوب کیوں, دوسرا کیوں ہے؟ سر یہ میرے خیال میں تو تمییز تو نہیں ہے. تمجیز تو نہیں. یشترونا کے ساتھ دیکھیں نا, اب یشترونا وہ خریدتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے. سر یہ مفعول بھی ہوگا. مفعول بھی ہوگی. ویری گڈ. سمنن قلیلن. اور پھر سر یہ صفت اور موصوف ہو جائے گا قلیلن, پھر اس کی نعت ہو جائے گی. قلیلن کو اگر ہم کہیں گے کہ قلیلن کیوں منصوب ہے تو کیا جواب دیں گی آپ؟ سر یہ اس کی نعت ہے سمنن کی. ایکسلنٹ, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ النارا یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ ذرا مشکل ہے لیکن آپ پچھلے ہفتے پڑھا تھا شاید آپ نے. ما یاکلون فی بطونہم الا النار. سسٹر شاہدہ. سسٹر شاہدہ پہلے بتا دیں. چلو جی سر یہ اللہ کی وجہ سے یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق تو پتہ نہیں کہاں سے بنایا آپ نے, نظر نہیں آ رہا. اللہ کی وجہ سے مفعول تو ہے. دیٹس یور رائٹ, مفعول ہے. لیکن میں ایک ویسے چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کو پچھلا لیسن اگر یاد ہو تو اللہ پڑھا تھا پچھلے لیسن میں. یہ حرف شرط ہے سر. اللہ کا مستثنا. سر یہ مستثنا ہے. مستثنا ہے سر. ہاں لیکن دیکھیں نا یہ آ سکتا ہے, منصوب بھی آ سکتا ہے اور مرفوع بھی آ سکتا ہے. یہاں پر یہ منصوب آیا ہے تو کیوں منصوب آیا ہے؟ آپ کو 3 قسم کے جملے آپ نے پڑھے تھے پچھلی بار. ایک مثبت جملہ ہوتا ہے, ایک منفی جملہ ہوتا ہے اور ایک ناقص ہوتا ہے. اور ان تینوں کیسز میں کیا ہوتا ہے اللہ کے بعد؟ تو یہ والا کون سا ہے؟ یہ سر منفی والا جملہ ہے. اب منفی ہے لیکن منفی ناقص ہے یا منفی تام ہے؟ یہ پورا جملہ ہے یا اس کے اندر اور ناقص سے کیا مراد ہے؟ سر یہ ناقص اور تام والا ہم نے ویسے کیا نہیں تھا پچھلی دفعہ, صرف مثبت اور منفی تک کیا تھا. اچھا سوری. چلے بہرحال دیکھیے, چلے ٹھیک ہے, رہنے دیں. نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ کون تلاش کرے گا؟ سمجھائی انہوں نے کہ اگر یہ منفی جملہ ہو تو ہم پیچھے دیکھتے ہیں, اگر فعل آ رہا ہے یا کلونا تو اس کو ایک مفعول کی ضرورت ہے. تو کس چیز سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں ماں سوائے نار کے؟ تو یہ مفعول ہونے کی وجہ سے بھی نارا ہو گیا, منصوب ہو گیا. یہ بات سمجھائی تھی. میں نے آپ کو دے دیا, میں نے بتا 100% دے دیا آپ کو. ماشاءاللہ ایسے ہی کہہ رہے, پڑھا نہیں آپ تو بالکل صحیح بتایا, کریکٹ. اسی وجہ سے اس کو فعل کو مفعول چاہیے اپنے لیے, النارا جو ہے, اور اگر فاعل چاہیے ہوتا تو پھر یہ مرفوع ہوتا. چلے نیکسٹ کون بتائے گا؟ نیکسٹ کون سا آ رہا ہے
मंसूब? लैसल बिर्रा, उससे पहले कोई नहीं है मंसूब बिर्रा से। वही चला वही बता दें आप, जो आपने तलाश किया वही बता दें, लैसल बिर्रा। मुश्किल 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 तलाश कर लिया आपने वैसे। ये लैसा और माँ की जो खबर होती है ना, वो मंसूब होती है ना। खबर मंसूब होती है, यूर राइट। तो ये खबर, ये इसकी फिर खबर है, तो फिर आपसे इसम भी पूछ सकता हूँ कहाँ है इसका, या ना पूछूं? खबर तो आपने सही बता दी, बिकॉज आपको याद था कि खबर ऐसा की जो होती है ना वो मंसूब होती है। परफेक्ट। तो लगता है यहाँ कि यहाँ पहले आ गई है खबर, आमतौर पे बाद में आती है, यहाँ पहले आ गई है। और अन तुवल्लु जो है भी है ना, ये फेले नाकिस लैसा के जो उसके बराबर में शाबा होता है ना। मेरा ख्याल है ये भी नहीं पढ़ा है शिदात साहब। सर अफ़ाल नाक़िसा में ये बस ऐड कर दिया। अल-मस्दर अल-मुअव्वल तो नहीं पढ़ा ना? अल-मस्दर मुअव्वल सर उस तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ा। चले बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट किसकी बारी है? और कोई तलाश करें। योर राइट सिस्टर, आपने सही बताया। अब कोई मुझे नए लोग बताए ना, बार बार अब्दुल हनान और अफजल साहब बता रहे हैं, कुछ somebody else also। सर ये योमा होगा? बिल्कुल योमा मुझे भी नजर आ रहा है, योमा तो बिल्कुल मंसूब है। तो अब आप तलाश, पहला क्वेश्चन ठीक होगा योमा। अब बताएं इस पे अलामत क्या है कि ये मंसूब है? ज़बर, गुड हो गया। अब बताएं ये क्यों मंसूब है? जो मेरा ख्याल है कि ये वला युकल्लिमुहुमुल्लाह हो, और उसके बाद वो वक्त बताते हैं किस वक्त अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेगा, तो वक्त की वजह से 100% यू आर राइट। उसको कहते क्या है वक्त को? हम अपनी सर ज़बान ये में टर्मिनोलॉजी अभी थोड़ी सी वीक है, ये वो नहीं है। कंसेप्ट याद है लेकिन अल्फाज मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। है तो ये ज़र्फ, जितने भी होते हैं ना वक्त वाले, फिर हमने ज़र्फ वाले का सीखा था कि ये जब फेल के साथ आता है तो उसको क्या कहते हैं? मफूलुन फी। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये सर पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। तो लेकिन ये कि घबराने की बात नहीं है, यही बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ये लोग, मैं बताऊं आपको, 5-5 साल पढ़ने के बाद भी यहाँ नहीं पहुंचते। आपने तो चंद घंटे पढ़ा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। यौमल क़यामती हो गया, ठीक हो गया, आपने सही बताया। नेक्स्ट कौन तलाश करेगा? दलालता, एक्सीलेंट। वो दलालता, दलालता, इसका अलामत क्या है मंसूब होने की? आखिर में जबर है ता के ऊपर। अच्छा, जबर के अगर आप कह दे करें अल-फथ या फतह तो मुश्किल तो नहीं? फतह, चले फतह है। और ये क्यों मंसूब है? मैं कि ये अल्लज़ीना के बाद तो वो जुमला आ रहा है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कौन से लोग हैं। बिल्कुल सही है। तो ये इसको क्या कहते हैं? जो इस तरह वो दलाला को देखें, इसमें एक फेल होगा, एक फाइल होगा, एक मफूल भी होगा, राइट? इजाज़त भाई आपकी आवाज सर इसमें सर इश्तरू में वो जो है ना सर वो अलामत फाइल है, और इश्तरो में जो ये फेल है सर, और ज़रारता मफूल है सर। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर है माशाल्लाह। अगर मैं आपसे चले वो नहीं पूछते, आगे चलते हैं। अगला वल कौन सा नेक्स्ट किसको नजर आ रहा है? अगला जो है इसमें वल अज़ाब ये भी है सर, अज़ाबा भी है सर। वल अज़ाब भी है जी, वल अज़ाबा। ये देखें यहाँ वाव भी है, तो आप कह सकते हैं अतफ है मातूफ। जी सर, ये अतफ की वजह से सर ये अज़ाबा भी अश्तरू के साथ ही सर ये आ जाएगा मानी में। सही हो गया। नेक्स्ट किसी आप कोई और बताए? अगला
Someone else? सर सब ट्राई कर रहे हैं ना एक एक दफा प्लीज. नज़्ज़ल किताबा. जी, अल किताबा जो है ये क्या है, मंसूब है, राइट? ये भी मंसूब है. और क्यों मंसूब है, अलामत क्या है मंसूब होने की? फतह. पता. और क्यों मंसूब है? ये मफूल बिही है क्योंकि. मफूल बिही. परफेक्ट परफेक्ट. नेक्स्ट. लियाकत अली सर, नया नाम आया है कोई, लियाकत अली साहब, नया हाथ खड़ा हुआ है. लियाकत भाई कोशिश करें, कूद पड़े मैदान में. माइक ऑन कर लें लियाकत अली साहब. लियाकत नहीं करना चाहते. शहजाद साहब आप नाम बोलने शुरू कर दें फिर बताने के लिए. नाम लेकर सर कुछ बुला लें. नाम लेकर पूछ लें सर. सही सर, मैं बताता हूँ फिर. इधर से हमारे साथ हैं जावेद आवान साहब. जी जावेद आवान साहब. तलाश करें कोई जिसमें जबर शबर लगा हुआ हो, या नहीं भी लगा हुआ तो उसको हम नहीं बताना चाह रहे हैं शायद. और बता दें. सिस्टर कहकशां यास्मीन. सिस्टर आलिया तबस्सुम बता सकती हैं, ये तो पहले भी बताती थी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर मैं तो QC1 का बंदा हूँ. मैंने नाम सुना हुआ था, मैंने कहा नाम जाना पहचाना. आप QC1 से 6 में QC1 की हूँ. जहाँ तक मुझे थोड़ा सा लगा है कि वह अकाम सलाता ता पे जबर की वजह से, और सलात नमाज कायम करते हैं मंसूब नमाज के साथ के कायम करते हैं के साथ. मुझे पता नहीं है इसका कुछ भी. आप दोस्तों ने आप पहुंच कैसे कहीं 1 से 6 में? ये मैंने भी नाम मैंने सुना हुआ है. जी सर, मेरी फ्रेंड QC सर मेरी फ्रेंड है इसमें ना, तो उन्होंने मुझे एज अ लिसनर कहा था, तो मैं एज अ लिसनर इस ग्रुप में बैठ जाती हूँ ना. ठीक है चलें अल्हम्दुलिल्लाह. जी लियाकत अली साहब. सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो है ना वो अनम्यूट ही नहीं करना आ रहा है. अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है. और अब मेरे से जो है ना वो पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट हो गई है, तो वो गायब हो गई है स्क्रीन जो है. सर कोई बात नहीं, वी आर ऑल इन दिस बोट. इसको तो थोड़ा सा उसमें जी वही आपके पास अगर मुसहफ है तो उससे देखकर बता दें, अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो. नहीं इस वक्त तो नहीं है सर, मैं मोबाइल से. हाँ जी आ गया है. अच्छा आ गया. जी. तो इसमें मैं कह रहा था कि एक तो अन्नल्लाह, इसमें जो अल्लाह के ऊपर जो है ना जबर है वो या फतह है, वो भी उसकी वजह यह है कि अन्नल्लाह के बाद जो है ना आया है, तो इसलिए उसके ऊपर जबर आई. ज़ालिका भी अन्नल्लाह. बिल्कुल. तो अन्ना का ये इसम हुआ ना, यूं वजह क्या है इसकी? ये अन्ना का इसम. अन्ना कैसे? परफेक्ट सर, आप बिल्कुल आप 100% से पास हो गए आप. नेक्स्ट एक और करना चाहेंगे? एक और देख लेता हूँ. ये किसी और को दे शहजाद साहब. इन्नल्लाज़ीना में फिर वही अल्लाज़ीना मबनी आ गया है, तो वेरी गुड माशाल्लाह. इन्नल्लाज़ीना में आपने पहचान लिया कि अल्लाज़ीना जो है ये मंसूब है, राइट? बताएं मंसूब है अल्लाज़ीना. सर तो क्या है अलामत इसके मंसूब होने की? सर वही इस पे फतह है. सर फतह नहीं है ना, ये फतह जो इसकी है ना ये मबनी है, ये चेंज नहीं होती. ये मतलब चेंज नहीं होती. मैं यही कह रहा हूँ मबनी का अल्लाह. हम ये महल्लन मंसूब है, ये हम ऐसा ऐसा याद करेंगे. कोई डोंट वरी अबाउट इट. टर्मिनोलॉजी में भी के कोई बात नहीं. नो वरीज. ठीक हो गया. नेक्स्ट शहजाद साहब. जी अताउर रहमान साहब. डॉक्टर मकबूल. सिस्टर. अस्सलाम वालेकुम सर. अलबिर्रा. जी अलबिर्रा हो चुका है, सिस्टर ने बता दिया था.
खबर है लाइसा की। तो अब एक और तलाश करें, आप उसी लाइन में चलें आगे। अलमाला, 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 अलमाला क्यों, क्या मंसूब, इसकी अलामत क्या मंसूब होने की? ये मफूल है। मंसूब नहीं, पहले तो अलामत क्या है? अल-फतह, ठीक है ना, फतह। अल-फतह जी। अच्छा, और आप बताएं ये क्यों है? क्योंकि ये मफूलन बिही है। किस फेल का मफूलन बिही है? आता। आता, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। और कोई? सिस्टर फौजिया जमाल। सर मैं बताऊं, रिजवान अख्तर। जी रिजवान भाई बिल्कुल बताइए। सर ये ऊपर एक छूट गया मेरा ख्याल है, वजूह हुकुम। बिल्कुल छूट गया, आप बता दीजिए। ये भी मफूल बिही है, और गालिबन ये तुवल्लो का मफूल बिही है। तुवल्लू, तो अब आप ये तुवल्लू। बताइए, भी बता दीजिए कि जितने भी यहाँ पे फेल आ रहे हैं उनके टेबल में आपको होना चाहिए परफेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो वजूहा का बताया ना, वजूहा का आपने बताया कि ये मंसूब है, तो ये वजूहा जो है लफ्ज, ये जमा है या वाहिद है? जमा। किसकी जमा है? वजहुन की। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और तुवल्लू जो है, ये आपने पढ़ा हुआ फेल याद है आपको, कैसे बना आया होगा ये? ये से वल्ला युवल्लू, वल्ला युवल्ली। हाँ तो युवल्ली, तो ये तुवल्लू कैसा है? इसके साथ तुवल्लूना नहीं होता, ये तो तुवल्लू कौन सा सीगा है? ये इससे पहले अन आया ना, से तो ये माशाल्लाह। मैं आपके जो है ना, वो क्या कहेंगे, मुंह में मिठाई, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अन्य क्या किया? नून को गिरा दिया, नून ड्रॉप कर दिया अन में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, कोई और बताना चाहेगा? नेक्स्ट सिस्टर आमरा। सिस्टर आमरा। किबला, ये इसम ज़र्फ है ना, और ये किबला जो है ये भी वो है, मंसूब है। मंसूब है बिल्कुल, ज़र्फ की वजह से। और ज़र्फ ये है, बता रहा है और मगरिब, बिल्कुल ये सही बता हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। और बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट, सर खत्म हो गई है अभी? सर हैं सिस्टर नवीदा यास्मीन। सर हीन एक तो है आता ज़काता, तो अज़काता जो है उस पे पता है, और ये जो है मफूल बिही है, और इसमें एक हीना मुझे लग रहा है, हीना है तो क्या चीज? आवाज आ रही हीना सर है सर, ये मफूल बिही नहीं, सॉरी दैट हीना वक्त। जी जी ठीक है, हीना ज़र्फ है। ठीक है, तो सर्फ जो है वो मंसूब है। ठीक हो गया। और भी पीछे कुछ रह गए हैं? जी, हीना से पहले काफी सारे हैं। सिस्टर नजमा सुल्तान। सिस्टर रिहाना जी। सिस्टर रिहाना असगर। रियाज अहमद चौधरी, रियाज अहमद साहब। सलीम तारिक साहिब। सर ये अकामत सलाता हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, कहा सलाता में, बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया, सलाता। और भी बता दीजिए कोई और? ज़काता भी हो गया, और आता ज़काता, दोनों बिल्कुल मंसूब है, ये करेक्ट। इनसे पहले जो आ रहा है मसाकीना वब्न सबील, इसमें मसाकीना वब्न ये जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मसाकीना, मसाकीना वब्न सबील जी। हो गया। मसाकीना के बारे में बता दीजिए ना, ये कैसे, ये इसका क्या है
ایک اس میں ایک تو یانون لگا ہوا ہے, یہ جو جمع ہے یانون کی, تو یہ منصوب کی علامت ہے. منصوب کی علامت ہے. جی نہیں سر, یہاں مساکین میں یا نہیں ہے علامت. یہ تو سوری جمع ہے اس کی, یہ تو مسکین کی جمع جمع ہے. جی اچھا, مسکین کی جمع ہے. تو یہ وہ جمع سالم نہیں ہے, اچھا جمع سالم نہیں ہے. ادروائز کیا ہوتا, وہ تو مسکون مسکین ہوتا نا, یہ وہ نہیں ہے. یہ اچھا مساکین ہے, یہ مساکین. تو یہاں علامت زبر ہے, زبری ہوگی, علامت زبری ہے. علامت زبری ہے اس کی. ٹھیک ہو. اور اس میں جو وبنا آ رہا ہے یہ بھی وبنا, یہ بھی منصوب ہے, بالکل منصوب ہے. جی. اور پھر یہ وسائلینا, یہ جو آ رہا ہے وسائلینا, یہ بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے. چلے ختم ہو گئے, اور کوئی رہ گیا؟ ایک کوشچن تھا پلیز. جی جی سسٹر سن. جی سر, یہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا مساکینہ جو ہے یہاں یہ علامت اس فتح کی وجہ سے, تو کیا مساکینو بھی ہو سکتا ہے اگر کہیں پہ مساکینو؟ جی جی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. تو یہ کیا ہو گیا؟ اچھا, یہ آگے ان کے, تو آج کی لیسن اینی کوسچنز کمپلیٹ کریں. تقریباً سارے ہو گئے. ایک زوی رہ گیا. ہاں زوی جو ہے نا, انہوں نے شاید پڑھا نہیں ہے. زوی پڑھا آپ نے؟ زوی کیسے بنا یہ ہینا بھی تو وقت ہے نا, اسم ظرف ہی ہے نا, اور ویسے ہی مرکب اضافی بن جائے گا ہین الباس. ہینا جی, یہ بھی ظرف ہے, یہ بھی منصوب ہے نا, لیکن وہ ہین الباسی ہو گیا, یہ مرکب اضافی بن گیا. جی جی. ڈاکٹر صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. ڈاکٹر رخشندہ. ڈاکٹر رخشندہ پلیز. جی سر, وہ جب مفعول کی بات ہو رہی تھی نا, تو اس میں جو پہلی والی ہماری آیت تھی جس میں وہ 4 حرام چیزوں کا ذکر ہے, اس میں 3 تو منسوخ ہو گئی تھی. چوتھی جو ہے وہ ما اہلا بہ لغیر اللہ, یہ بھی منسوخ ہوگا نا, کیونکہ اور وہ جو کچھ جس پہ نام لیا جائے سوائے اللہ کے کسی کا, بالکل منسوخ ہوگا, بالکل ایسا ہی ہے. ایک یہ اور پھر آیت نمبر 174 میں جہاں پہ ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, وہ کیا چیز چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ من الکتاب. یہ بھی مفعول بھی ہوگا, یہ مفعول بھی ہے یکتمون کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جی, بس مجھے یہ میں نے مارک کیا تھا اس وقت. سر یہاں پہ پورا جملہ سر مفعول ہوگا سر, وَأُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. ماں منصوب ہوگا. ماں جو ہے نا, یہ ماں جو لکھا ہوا ہے, صرف ماں منصوب ہوگا نا سر. جی جی جی. اور آگے اس کا صلہ ہو جائے گا نا, آگے صلۃ الموصول ہو جائے گا. جی, اس میں موصول ہو جائے گا. اس میں موصول اور صلہ جو ہے وہ آج سلیم طارق صاحب. جی جی سلیم طارق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذُوِّ الْقُرْبَىٰ, اس میں مال کے ساتھ آگے معطوف بالواو آ رہے ہیں, والجتامى والمساکین والسائلین, اس میں وابن السبیلی, یہ سبیلی کیوں ہے؟ اچھا, یہ ایکچولی تھوڑا سا یہاں پر یہ اب ابن سبیلی یہ کون سا والا مرکب بن رہا ہے آپ کے خیال میں؟ مرکب اضافی, ٹھیک ہے نا, مرکب کے ساتھ یہ راستے کا بیٹا, اس لیے یہ مجرور آیا. اچھا اوکے. یہ سر وہ کی وجہ سے مجرور آیا سر؟ نہیں وہ نہیں, ابن السبیلی. دیکھیں یہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں کتاب اللہ
या जी किताब जी कलम मोहम्मदिन, मुजाफ मुजाफ इलैहि है ना, मुजाफ इलैहि की वजह से ये आया है सर। जी राइट, ओके, थैंक यू। ठीक। ये सिस्टर आमरा कुछ कहना चाह रही हैं? सॉरी सिस्टर सर, आमरा, मेरा पहले का हाथ खुला हुआ, सॉरी। अच्छा सिस्टर सीमा रिजवान। दरअसल ये अगर आप इसको एक्सप्लेन करके जली को शहजाद साहब, जू जा और जी तो पर ये जली क्या है? शहजाद साहब एक्सप्लेन कर दें। जी, जू की जमा जवू और जवी इस्तेमाल होगी। जू की जमा जो है वो जवू और जी की जमा जवी, ये वही जिस तरह जमा सालिम का एराब आता है उसी तरीके से आएगा। तो ये एक्चुअली जमूना और जमीना होता है ना, तो नून जी, हट जाता है इसका मुजाफ होने की नून हट वजह जाता है मुजाफ होने की वजह से। ये हमेशा मुजाफ ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे जू और हमेशा मुजाफ इस्तेमाल होते हैं। जी सर, एक और मफूल भी नजर आया, वलाकिन्नल बिर्रा के बाद मन आमना जो है उसमें मन हो जाएगा ना मफूल। नहीं, अलबिर्रा जो है ना वो लाकिन्ना का इसम हो जाएगा ना। हाँ, वो तो लाकिन्ना का इसम हो गया। ठीक है, मन आमना को नहीं हम करेंगे, मन नहीं मन तो जो है ये वो आ रहा है ना, मौसूल है। आमना की इसमें मौसूल है, और आमना में जो फाइल की जमीर है वो मन को बयान कर रही है। अच्छा, इसको नहीं हम करेंगे, ठीक जी। तो चलिए इसके साथ हमारा आज एक्सक्यूज मी, दरअसल आपने बताया था कि ये जली जो है इस मजाक होने की वजह से जो आपने बात की थी वो मेरे जी, जू हमने पढ़ा था, जू अस्माए खमसा में जू, और वहां हमने बात पढ़ी थी कि ये जू हमेशा मुजाफ होता है, तो उसकी जो जमा आती है जबू वो भी हमेशा मुजाफ होती है। तो मुजाफ जब होता है तो फिर नून उसका गिर जाता है, असल में जबूना था, तो मुजाफ होने की वजह से नून गिर जाएगा, तो ये या जबू इस्तेमाल होगा या जवी इस्तेमाल होगा। जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना वाव और या के साथ आते हैं, ऐसे ये भी जवू या जवी इस्तेमाल होगा। जली आ रहा है ये अलग की वजह से आ रहा है, यहाँ पे ये महसूस कौन है? नहीं, यहाँ ये मंसूब आ रहा है, मंसूब आ रहा है। आतल माला, आता माल दें, किसको दें? जविल कुर्बा को दें, तो दूसरा मफूल है आता का। सर ये कुर्बा और यतामा पे जो खड़ा जबर लगा हुआ है, ये भी क्या फतह में आता है? ये आपकी नहीं, जमा की एक फॉर्म है जिसमें आखिर में ये आपके असल में ये यतामा या है, राइट? तो पढ़ा नहीं जाता तो ये बीम के ऊपर आ जाती खड़ी जबर। तो हम पढ़ेंगे इसको कल आगे जाकर एक लेसन में। लेकिन ये है मंसूब नहीं, यतामा तो है, कुर्बा नहीं है। यतामा और हाँ वो तो देखिए वो तो आपका बन गया मुजाफ मुजाफ इलैहि। इनके आखिर में चेंज नहीं होता ना, जो इस तरह के होते हैं ना, जिस तरह मूसा हो गया या जिस तरह के जिन पे खड़ी जबर आती है, उनके एंडिंग्स चेंज नहीं होती। ठीक। तो इसके साथ हमारा आज का एक प्रोडक्टिव लेसन कंप्लीट हुआ। शहजाद साहब, जरा सब स्टूडेंट्स के साथ आप इंडिविजुअली कनेक्ट करके उनका जरा फीडबैक लें। डॉक्टर साहब ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि अपनी QC6 क्लास की हमें आप फीडबैक दें कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ताकि अगर ये मेथडोलॉजी इफेक्टिव है तो और जगहों पे भी इस्तेमाल की जाए। एक्चुअली QC5 तक उसमें आसान है, QC5 से आगे इस एप्लीकेशन में जो मुश्किलात पेश आती हैं उसको हम देखना चाह रहे हैं कैसे आसान बनाई जाए। तो जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड इंटरेस्ट। Until next week, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik.